عدو مبين وہ ہمیشہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہیں گناہوں کی اندھیریوں میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل شروعات سے ہی جب اس نے انسانیت کے خلاف اپنی جنگ کا اعلان کیا تھا۔ اور پوری تاریخ میں اس نے ہر قوم کے درمیان برائی اور فساد پھیلایا۔ اور آج وہ کسی بھی زمانے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اس کی فوج مضبوط ہو چکی ہے۔ یہ تمام اس کے وفادار ہیں، انہوں نے ہر ایک جنگ کا خاکہ تیار کیا اور آپ کو اپنے سوچنے کے طریقے سے واقف کرانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنا مذہب، اپنا سیاسی نظام قائم کیا اور ایک نیا معاشی نظام بنایا، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور ایک نیا عالمی نظام قائم کرنے کے لیے، اور تمام دنیا کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے انہوں نے تمام تنظیموں میں اپنے ایجنٹ شامل کیے تاکہ یہ ایک نیا عالمی نظام قائم کر سکیں، A new world order۔ چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں۔ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ۔ اب ہم عروج دیکھ رہے ہیں، معاشرے کی بڑی تبدیلی کا عروج، ایک نئے عالمی نظام کا عروج۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارت کا گٹھ جوڑ ہمارے سامنے ہے۔ ہم معیشت، سیاست، روایات اور نظریے کو ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہمیں اپنے طے شدہ طریقے سکھا رہے ہیں کہ کیسے کھایا جائے، کیسے کپڑے پہنے جائیں، کیسے انجوائے کیا جائے، مووی، میوزک، پارٹیز، کیسے فیملی پلاننگ کی جائے۔ وہ آپ کو اپنی تہذیب سکھا رہے ہیں، وہ اپنا نظریہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نتھنگ ڈوئنگ۔ اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں ہیں۔ اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹس سیلف، قرآن ان اٹس سیلف، محمد ان ہمسیلف از ایول، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے اور محمد ایول ہے۔ تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف۔ وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بہتری کر دی جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی میں کیسے کھیلوں کو اور کچھ ایونٹس کو زندگی کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اولمپکس، ورلڈ کپ، پریمیئر لیگ سیریز، کرکٹ، فٹ بال، یہ سب آج ہمارے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا ہمیں حقیقت میں اس کی ضرورت ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کھیلوں کے پلیئرز آج کی نسلوں کے ہیرو بن گئے ہیں، آج کے آئیڈل بن گئے ہیں، ہر کوئی ان کو فالو کرتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، ہماری اس قوم کے ہیرو اور آئیڈل بھی آج فلم سٹار، کرکٹ پلیئرز، فٹ بال پلیئرز ہیں۔ آج جب لوگ زمینی سطح پر مر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، آج جب ہمارے دین پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، تب بھی ہم اس میں مشغول ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ جذباتی اشعار سن لیتے ہیں، کچھ جذباتی کلپس شیئر یا پوسٹ کر دیتے ہیں۔ کیا اس سے زیادہ ہم کچھ کر پاتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارا سوچنے کا نظریہ بدل چکا ہے۔ آج ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، بلکہ آج ہم سپر ہیروز کے دیوانے ہیں۔ یہاں تک کہ آج ہم اپنی خود کی پہچان بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم خود کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بالوں کو کلر کرا کر، اپنی آنکھوں کا رنگ بدل کر، ان کے جیسا لباس پہن کر، ان کے بولنے کے طریقے کو اپنا کر
اور یہ سب عالمی طور پر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہی فضا بن چکی ہے، اور اس سے بھی اوپر نشے کی لت، کہ یہ نشے کی لت نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ ایسا انسانیت کی تاریخ میں پہلا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تمام فتنے اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ دیکھ لو گے کہ آج کی نوجوان نسل نشے کی کیسی عادی ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اس سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ اس جھوٹی دنیا میں ہی خوش رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہیں کہ وہ ان کو غم سے دور رکھتا ہے، کچھ دماغی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کے دل کو سکون ملے گا، پر کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں شیطان اور اس کی فوج نے اس میں الجھا دیا ہے، ہمیں اس پر ڈیپینڈ کر دیا ہے، ہم اللہ کو بھول گئے، اور آج ان لوگوں کا خدا یہ نشہ ہی بن چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی حالات اگر ان پر پیش آتے ہیں تو یہ لوگ نشے کی طرف ہی جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ فرمایا، دیکھو وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں، پر وہ پروجیکٹ کیا ہے؟ آرمیگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر، اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کر دینا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے، اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہے ان کے اہداف۔ وہ دنیا کو پوری طرح سے مذہبی عقائد سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو ایک نام بھی دیا ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کو نووس آرڈو سیکولرم کہتے ہیں، اے نیو آرڈر آف دا ایجز، اے نیو ورلڈ آرڈر، ایک نیا سیکولر یا دنیاوی آرڈر، یعنی ایک نیا سیکولری نظام۔ A new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. کبھی کبھی حقیقت بہت واضح ہوتی ہے مگر کسی کا اس پر دھیان نہیں جاتا، اس لیے آپ کو دنیا کو سمجھنے کے لیے اپنے سوچنے کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جیسا ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم اسے ہی پورا سچ مان لیں۔ ہم جب اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا ہم واقعی میں ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ہمیں بہکانے کے لیے ہمارے ارد گرد تیار کی گئی ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں، ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یا ایک ایسی دنیا میں جو کچھ چند لوگوں کے کنٹرول میں ہے؟